قصص النبیین پارٹ نمبر 1 کا یوسف علیہ السلام کا قصہ ہم پڑھ رہے تھے۔ آئیے ہم یہاں پر سبق نمبر 20 اور اسی طرح اور دوسرے اسباق پڑھیں گے۔ سبق نمبر 20 ہے بنیامین عند یوسف، بنیامین یوسف علیہ السلام کے پاس۔ ودخل الاخوة من ابواب متفرقة كما امرهم ابوهم ووصلوا الى یوسف، اور داخل ہوئے تمام بھائی الگ الگ دروازوں سے، جیسا کہ ان کو ان کے والد نے حکم دیا، اور وہ یوسف علیہ السلام تک پہنچ گئے۔ ولما رأى یوسف بنیامین فرح جدا وانزله فی بیتی، انزل ینزل مانا ٹھہرانا، مہمان کے طور پر۔ اور جب یوسف علیہ السلام نے بنیامین دیکھا تو بہت خوش ہوئے اور ان کو اپنے گھر میں ٹھہرا لیا۔ وقال یوسف لبنیامین انی انا اخوک واطمأن بنیامین، یوسف علیہ السلام نے کہا بنیامین سے، میں تمہارا بھائی ہوں، اور بنیامین پرسکون ہو گئے، بنیامین مطمئن ہو گئے۔ ولقی یوسف بنیامین بعد زمان طویل فذکر امہ واباہ وذکر بیتہ وذکر صغارہ، یوسف علیہ السلام بنیامین کو ملے تھے ایک طویل وقت کے بعد، لہذا انہوں نے اپنی ماں کو یاد کیا، اپنے والد کو، اپنے گھر کو یاد کیا اور اپنے بچپنے کو یاد کیا۔ واراد یوسف ان یبقى عنده بنیامین یراہ کل یوم، یوسف علیہ السلام نے چاہا کہ ان کے پاس بنیامین رہیں، وہ ان کو ہر روز دیکھا کریں، بقیہ یبقى رہنا، وَيُكَلِّمُهُ وَيَسْأَلُ عَنْ بَيْتِهِ، وہ ان سے گفتگو کرے، بات کریں اور ان سے پوچھے ان کے گھر کے بارے میں۔ وَلَكِنْ كَيْفَ السَّبِيلُ إِلَى ذَلِكَ، لیکن اس تک راستہ کیسے ہو، سبیل کیسے ہو اس تک، سبیل یعنی راستہ۔ وَبِنْيَامِينُ رَاجِعٌ غَدًا إِلَى كَنْعَانَ، جبکہ بنیامین جبکہ بنیامین لوٹ جائیں گے کل، کنعان غداً آنے والا کل۔ وَكَيْفَ السَّبِيلُ إِلَى ذَلِكَ، اور اس تک راستہ کیسے ہو۔ وَالْإِخْوَةُ عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَىٰ أَنْ يَرْجِعُوا بِهِ مَعَهُمْ، جبکہ بھائیوں نے اللہ کا عہد دے رکھا ہے اس پر کہ وہ سب بنیامین کو اپنے ساتھ لے کر ہی لوٹیں گے۔ وَكَيْفَ يُمْكِنُ لِيُوسُفَ أَنْ يَحْبِسَ بِنْيَامِينَ عِنْدَهُ بِغَيْرِ سَبَبٍ، اور اور یوسف علیہ السلام کے لیے کیسے ممکن ہو کہ حبس روکنا، کہ وہ بنیامین کو روک لیں اپنے پاس بغیر کسی وجہ کے، سبب کے۔ وَيَقُولُ النَّاسُ حَبَسَ الْعَزِيزُ عِنْدَهُ كَنْعَانِيًّا بِغَيْرِ سَبَبٍ، اور لوگ کہیں عزیز مصر نے، بادشاہ نے اپنے پاس ایک کنعانی شخص کو بغیر وجہ کے روک لیا۔ إِنَّ هَذَا لَظُلْمٌ عَظِيمٌ، یقیناً یہ بہت بڑا ظلم ہوگا۔ وَلَكِنَّ يُوسُفَ كَانَ ذَكِيًّا عَاقِلًا، لیکن یوسف علیہ السلام بہت زیادہ ذہین اور سمجھدار سے تھے۔
کان عند یوسف اناء سمین قیمتی، اناء برتن، یوسف علیہ السلام کے پاس ایک قیمتی برتن تھا گراں قدر، وکان یشرب فیہ، وہ اس میں پانی پیتے تھے، وضع هذا الاناء فی متاع بنیامین واذن مؤذن انکم لسارقون، وضع یضع رکھنا، انہوں نے یعنی یوسف علیہ السلام نے اس برتن کو بنیامین کے سامان میں رکھ دیا، متاع سامان، اذن یؤذن اعلان کرنا، مؤذن اعلان کرنے والا، اور ایک اعلان کرنے والے نے اعلان کیا کہ تم سب چور ہو، سارق معنی چور، والتفت الاخوۃ، التفت یلتفت متوجہ ہونا، تمام بھائی متوجہ ہوئے اور وقالوا ماذا تفقدون، فقد یفقد گم کرنا، کھونا، اور انہوں نے کہا تم کیا گم کر رہے ہو، کیا چیز تمہاری گم ہوئی ہے، قالوا نفقد صواع اناء الملک، انہوں نے کہا ہم بادشاہ کا برتن گم کر رہے ہیں، یعنی بادشاہ کا برتن گم ہو گیا ہے، وَلِمَنْ جَاءَ بِحِمْلِ بَعِيرٍ، حمل یعنی بوجھ، بعیر اونٹ، یعنی اونٹ پر لدا ہوا سامان اس کو ملے گا، یعنی سامان سے لدا ہوا پورا اونٹ مل جائے گا جو اس کو لے کر آئے گا، اور اس شخص کے لیے جو اس کو لے کر آئے گا ایک اونٹ کا بوجھ ہوگا، یعنی سامان سے لدا ہوا پورا اونٹ اس کو انعام دیا جائے گا۔ قالوا تاللہ لقد علمتم ما جئنا لنفسد فی الارض وما كنا سارقین، انہوں نے کہا قسم بخدا آپ کو معلوم ہے ہم زمین میں فساد پھیلانے نہیں آئے ہیں، اور نہ ہم چوری کرنے والے ہیں، اور نہ ہم چور ہیں۔ قالوا فما جزاء ان کنتم کاذبین، یوسف علیہ السلام کے نوجوانوں نے کہا، انہوں نے کہا تو اس کا بدلہ کیا ہے اگر تم جھوٹ بول رہے ہو، اگر تم جھوٹے ہو تو، قالوا جزاؤہ ما وجد فی رحلہ فہو جزاؤ کذلک نجزی الظالمین، تو بھائیوں نے کہا اس کا بدلہ یہ ہے کہ جس کے کجاوے میں، جس کے سامان میں وہ پایا جائے گا یعنی وہ برتن، تو وہی اس کا بدلہ ہوگا، یعنی اسی شخص کو روک لیا جائے گا، اسی طرح ہم ظالموں کو، ظلم کرنے والوں کو سزا دیتے ہیں۔ یعنی یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ایسا کہا کیونکہ ان کی شریعت میں یہ تھا کہ جو چور ہوتا تھا اگر اس کے پاس چوری کا مال مل جاتا تھا تو اسی کو قید کر لیا جاتا تھا، اس لیے یوسف کے بھائیوں نے ایسا کہا۔ وَخَرَجَ الْإِنَاءُ فِي مِن مَتَاعِ بِنْيَامِينَ فَخَجِلَ الْإِخْوَةُ وَلَٰكِنْ قَالُوا مِنْ غَيْرِ خَجِلٍ، اور برتن بنیامین کے سامان سے نکل آیا، فَخَجِلَ الْإِخْوَةُ، تمام بھائی شرمندہ ہو گئے، خجل یخجل، وَلَٰكِنْ قَالُوا مِنْ غَيْرِ خَجَلٍ، لیکن انہوں نے بغیر شرمندگی کے کہا، إِنْ يَسْرِقْ بِنْيَامِينُ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَهُ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ، سرق یسرق چوری کرنا، اگر بنیامین نے چوری کی ہے تو ان کے بھائی یوسف نے پہلے چوری کی تھی، ان کے بھائی نے پہلے چوری کی ہوگی، من قبل پہلے۔ وسمع یوسف هذا البہتان فسکت ولم یغضب وکان یوسف کریما حلیما، یوسف علیہ السلام نے اس بہتان کو، اس الزام کو سنا تو وہ خاموش رہے، غصہ نہیں ہوئے، اور یوسف علیہ السلام بہت زیادہ بردبار، دور اندیش اور عزت دار شخص تھے، عزت دار تھے۔ قالوا یا ایھا العزیز، یوسف کے بھائیوں نے کہا یا ایھا العزیز، اے عزیز مصر، بادشاہ سلامت، ان لہ ابا شیخا کبیرا، بنیامین کے ایک بہت بوڑھے والد ہیں، فخذ احدنا مکانہ انا نراک من المحسنین، لہذا آپ ہم میں سے کسی کو ان کی جگہ لے لیجئے، رکھ لیجئے، کیونکہ ہم آپ کو احسان کرنے والا
یا ہم آپ کو نیک سمجھتے ہیں۔ قال معاذ اللہ ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا عنده انا اذا لظالمون۔ یوسف علیہ السلام نے کہا اللہ کی پناہ کہ ہم لیں گے مگر اسی شخص کو جس کے پاس ہم ہمارا سامان پائیں گے۔ انا اذا لظالمون، اگر ہم اس کے خلاف یعنی اس کے علاوہ کوئی کام کرتے ہیں تو یقیناً تب تو ہم ظلم کرنے والے ہوں گے۔ وَهَكَذَا بَقِيَ بِنْيَامِينُ عِنْدَ يُوسُفَ وَفَرِحَ الْأَخَوَانِ جَمِيعًا۔ اخوان کی جمع تثنیہ، اخوان دونوں بھائی۔ اس طرح بنیامین یوسف علیہ السلام کے پاس رہ گئے اور دونوں بھائی ہی خوش ہو گئے۔ جمیعاً یعنی تمام، دونوں ہی۔ جمیعاً یہ تاکید کے لیے آیا۔ ان یوسف کان وحیدا منذ زمن طویل لا یری احدا من اہلہ۔ یوسف علیہ السلام بہت زمانے سے، ایک طویل وقت سے اکیلے تھے، وہ اپنے گھر والوں میں سے کسی کو نہیں دیکھ پا رہے تھے۔ وَقَدْ سَاقَ اللَّهُ إِلَيْهِ بِنْيَامِينَ أَفَلَا يَحْبِسُ عِنْدَهُ يَرَاهُ وَيُكَلِّمُهُ۔ اور واو حالیہ پڑھ لیتے ہیں۔ جبکہ اللہ رب العزت نے ساق یوسف کو ہانکنا، کھینچ کر لانا، اللہ رب العزت نے یوسف علیہ السلام تک بنیامین کو کھینچ کر لے کر آیا، تو کیوں نہ وہ ان کو روکیں، اپنے پاس کیوں نہ اپنے پاس روک لیں ان کو، وہ ان کو روزانہ ان کو دیکھا کریں اور ان سے بات کریں۔ وَهَلْ مِنَ الظُّلْمِ أَنْ يُقِيمَ أَخٌ عِنْدَ أَخِيهِ۔ اور کیا یہ ظلم ہے کہ ایک بھائی اپنے بھائی کے پاس قیام کرے یا رہے ٹھہرے؟ اقام یقیم رہنا، اقامت کرنا، ابداً ابداً، کبھی نہیں کبھی نہیں۔ الی یعقوب، یعقوب علیہ السلام کی طرف، یعنی بھائی یعقوب اپنے والد کی طرف جاتے ہیں اور پھر سارا ماجرا سناتے ہیں۔ وَتَحَيَّرَ الْإِخْوَةُ، تحیر یتحیر حیران ہونا، تمام بھائی حیران ہو گئے۔ کیف یرجعون الی ابیہم، کیسے وہ اپنے والد کے پاس جائیں، والد کی طرف جائیں۔ وَفَكَّرَ الْإِخْوَةُ ماذا یقولون لِأَبِیہم، فکر یفکر سوچنا، بھائیوں نے سوچا کہ وہ کیا کہیں گے ان کے والد سے۔ انہم فجعوہ وامسی فی یوسف، فجع یفجع تکلیف پہنچانا، تکلیف دینا۔ یقیناً انہوں نے یعقوب علیہ السلام کو گزشتہ کل یوسف علیہ السلام کے بارے میں تکلیف دی تھی۔ افیفجعونہ الیوم فی بنیامین، تو کیا وہ آج یعقوب علیہ السلام کو تکلیف دیں گے بنیامین کے بارے میں؟ اما کبیرہم فابی ان یرجع الی یعقوب وقال الاخوہ، بہرحال ان کے بڑے بھائی نے تو اس نے انکار کر دیا کہ وہ یعقوب علیہ السلام کے پاس جائیں، اور اپنے بھائیوں سے کہا ارجعوا الی ابیکم فقولوا یا ابانا ان ابنک سرق۔ اس نے اپنے بھائیوں سے کہا تم لوگ اپنے والد کے پاس جاؤ اور کہنا ابو جان، اے ہمارے پیارے ابو جان، آپ کے لڑکے نے چوری کیے ہیں۔ وما شہدنا الا بما علمنا وما كنا للغیب حافظین، اور ہم نے نہیں گواہی دی مگر جو ہم نے دیکھا ہم نے بتلایا، اور ہم غیب کی باتوں کو جاننے والے نہیں ہیں۔ ولما سمع یعقوب القصۃ علم ان للہ یدا فی ذلک وان اللہ ممتحنہ۔ جب یعقوب علیہ السلام نے واقعے کو سنا تو ان کو علم ہو گیا، وہ جان گئے کہ اس بارے میں
اللہ کا ایک ہاتھ ہے، اللہ کا ہاتھ ہے، اور اللہ رب العزت ان کو آزما رہا ہے۔ امسی فزع فی یوسف والیوم ما یفجع فی بنیامین ان اللہ لا یجمع علیہ مصیبتین۔ گزشتہ کل یوسف علیہ السلام کے بارے میں ان کو تکلیف دی گئی، دکھ پہنچایا گیا، اور آج بنیامین کے بارے میں ان کو دکھ پہنچایا جا رہا ہے۔ یقیناً اللہ رب العزت ان پر دو مصیبتوں کو اکٹھا نہیں کرے گا، جمع نہیں کرے گا۔ ان اللہ لا یفجع فی ابنین، یقیناً اللہ رب العزت ان کو دکھ نہیں دے گا دو لڑکوں کے بارے میں۔ ان اللہ لا یفجع فی ابنین کیوسف و بنیامین، یقیناً اللہ رب العزت ان کو دکھ نہیں دے گا دو لڑکوں کے بارے میں، یوسف اور بنیامین جیسے۔ ان للہ فی ذلک یدا خفیہ، یقیناً اس میں اللہ رب العزت کا خفیہ ہاتھ ہے۔ ان للہ فی ذلک حکمۃ مخفیہ، یقیناً اس بارے میں اللہ رب العزت کی ایک خفیہ حکمت ہے، چھپی ہوئی حکمت ہے، تدبیر ہے۔ ان اللہ لم یزل یمتحن عبادہ ثم یسرهم وینعم علیہم، بے شک اللہ رب العزت مسلسل اپنے بندوں کو آزماتا رہتا ہے۔ لم یزل یمتحن، مسلسل آزمانا، امتحان آزمانا، پھر ان کو خوش کر دیتا ہے اور ان پر نعمتیں بھیجتا ہے، نعمتیں اتارتا ہے، نعمتوں کی بارش کرتا ہے، پر انعام کرتا ہے۔ ثم ان الابن الکبیر بقی فی مصر ایضا وابى ان یرجع الی کنعان، پھر سب سے بڑا لڑکا وہ مصر میں ٹھہرا رہا، رکا رہا، مصر میں ہی ٹھہرا رہا، اور اس نے کنعان جانے سے انکار کر دیا۔ ایفجع فی الثالث ایضا وقد فزع من قبل فی اثنین، کیا یعقوب علیہ السلام کو دکھ پہنچایا جائے گا تیسرے لڑکے کے بارے میں بھی، جبکہ پہلے سے دو لڑکوں کے بارے میں ان کو تکلیف دی جا چکی ہے۔ ان ھذا لا یکون، یقیناً یہ نہیں ہوگا، یہ نہیں ہو سکتا۔ وھذا اطمأن یعقوب وقال، وہنا، اور یہاں پر یعقوب علیہ السلام مطمئن ہو گئے، اطمینان کا سانس لیا اور فرمایا عسی اللہ ان یأتینی بہم جمیعا انہ ھو العلی الحکیم، لگتا ہے اللہ رب العزت مجھے ان لوگوں سے ملائے گا، لگتا ہے اللہ رب العزت ان سبوں کو میرے پاس لے کر آئے گا، یقیناً وہ بہت زیادہ ہر چیز کا جاننے والا اور بڑا حکمت والا ہے، بہت ہی پر حکمت ہے۔ یظہر السر، سر معنی راز، راز کھلتا ہے، راز ظاہر ہوتا ہے۔ سبق نمبر 22 ولکن یعقوب کان بشرا فی صدرہ قلب بشر لا قطعۃ حجر، لیکن یعقوب علیہ السلام وہ ایک انسان تھے، ان کے دل میں انسان کا دل تھا، نہ کہ پتھر کا ٹکڑا، قطعۃ ٹکڑا، حجر پتھر، صدر دل، سینہ۔ فذکر یوسف وتجدد حزنہ، لہذا یوسف علیہ السلام کو انہوں نے یاد کیا اور ان کا غم تازہ ہو گیا، تجدد تازہ ہونا، نیا ہونا۔ وقال یا اسف علی یوسف، ہائے افسوس یوسف علیہ السلام پر، یوسف پر ہائے افسوس، ہائے افسوس یوسف۔ ولامہ ابناؤہ وقالوا انک لا تزال تذکر یوسف حتی تہلک، لام ہے لوگ ملامت کرنا، برا بھلا کہنا،
ان کے لڑکوں نے ان کو ملامت کی اور انہوں نے کہا آپ برابر یوسف علیہ السلام کو یاد کر رہے ہو، آپ ہلاک ہو جاؤ گے، حتیٰ کہ آپ ہلاک ہو جاؤ۔ آپ یوسف علیہ السلام کو مسلسل یاد کر رہے ہو یہاں تک کہ آپ ہلاک ہو جاؤ۔ ہلاک علیکم، آپ یوسف علیہ السلام کو مسلسل یاد کر رہے ہو حتیٰ کہ آپ کی جان چلی جائے۔ قال یعقوب علیہ السلام نے کہا انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ واعلم من اللہ ما لا تعلمون۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا شکایت کو شکایت کرنا، میں میرے رنج و غم کی شکایت اللہ سے کر رہا ہوں، اور اللہ رب العزت کی طرف سے جو میں جانتا ہوں وہ تم لوگ نہیں جانتے۔ وکان یعقوب یعلم ان الیاس کفر، یعقوب علیہ السلام جانتے تھے کہ نا امیدی کفر ہے۔ وکان یعقوب، اور یعقوب علیہ السلام لہ رجاء کبیر فی اللہ، اور یعقوب علیہ السلام کو اللہ کے بارے میں بہت زیادہ امید تھی، اللہ سے بہت امید تھی۔ وارسل یعقوب ابناءہ الی مصر لیبعثوا یوسف وبنیامین ویجتہدوا فی ذلک، یعقوب علیہ السلام نے اپنے لڑکوں کو مصر بھیجا تاکہ وہ بحث عن تلاش کریں، تاکہ وہ یوسف کو اور بنیامین کو تلاش کریں اور وہ اس بارے میں کوشش کریں، یعنی تلاش کرنے میں کوشش کریں، اجتہاد۔ ومنعہم یعقوب من ان یقنطوا من رحمت اللہ، اور یعقوب علیہ السلام نے ان کو منع فرمایا تھا اس سے کہ وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جائیں، قانط یقنطوا مایوس ہونا۔ وذهب الاخوة الى مصر مرة ثالثة، اور تمام بھائی مصر گئے تیسری مرتبہ۔ ودخلوا على یوسف وشکوا الیہ فقرهم ومصیبتهم وسألوا الفضل، وہ یوسف علیہ السلام کے پاس گیا اور انہوں نے یوسف علیہ السلام سے شکایت کی، اپنے فقر و فاقے اور مصیبت کی، اور انہوں نے یوسف علیہ السلام سے بھلائی کا سوال کیا، فضل کا سوال کیا۔ وَهُنَا هَاجَ الْحُزْنُ وَالْحُبُّ فِي يُوسُفَ وَلَمْ يَمْلِكْ نَفْسَهُ، حاج یوجمنا بھڑکنا، بھڑک جانا، زیادہ ہو جانا، اور وہاں رنج و غم اور محبت یوسف علیہ السلام میں بھڑک اٹھی اور وہ اپنے آپ کو قابو نہ کر سکے۔ ملک یملک ابناء وابناء الانبیاء یشکون فقرهم مصیبتهم الی ملک من الملوک، میرے والد کے لڑکے یعنی میرے بھائی اور انبیاء کے لڑکے وہ ان کے فقر اور مصیبت کی شکایت کر رہے ہیں ایک بادشاہ سے۔ الی متی اخفی الامر عنہم والی متی ارحا لہم، کب تک میں ان سے معاملے کو چھپائے رکھوں، اخفا یخفی چھپانا، اور کب تک میں ان کا حال دیکھتا رہوں، ان کی حالت دیکھتا رہوں، وَإِلَى مَتَىٰ لَا أَرَىٰ بِهِ، اور کب تک میں نہ دیکھوں میرے والد کو۔ لم یملک یوسف نفسہ، وقال لهم، یوسف علیہ السلام اپنے آپ کو قابو نہ کر سکے اور ان سے کہہ دیا هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاہلون، کیا تمہیں معلوم ہے جو تم نے یوسف علیہ السلام اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا جبکہ تم نادان تھے، تم ناسمجھ تھے۔ وَكَانَ الْإِخْوَةُ يَعْلَمُونَ أَنَّ هَٰذَا السِّرَّ لَا يَعْلَمُهُ إِلَّا يُوسُفُ وَنَحْنُ، اور تمام بھائی جانتے تھے کہ اس راز کو نہیں جانتا مگر یوسف اور ہم، صرف ہم اور یوسف جانتے ہیں۔ فَعَلِمُوا أَنَّهُ یوسف، تو انہیں علم ہو گیا کہ وہ یوسف ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ هل یوسف حی، کیا یوسف زندہ ہے؟ أَمَا مَاتَ فِی الْبِئْرِ، کیا وہ کنویں میں مر نہیں گئے، کیا وہ کنویں میں
اللہ کو پیارے نہیں ہوئے؟ یا سلام، ارے سلامتی ہو، سلامتی ہو۔ حل یوسف ہو عزیز مصر، کیا یوسف مصر کے بادشاہ ہیں؟ وہ کیا یوسف بھی مصر کے بادشاہ ہیں؟ والذی اعلی خزائن الارض، جو زمین کے خزانوں پر ہیں۔ والذی کان یأمرنا بالطعام، وہی جو ہمیں غلے کا حکم دیتے تھے۔ وما بقی عندهم شک ان الذی یکلمہ هو یوسف ابن یعقوب، اور ان کے پاس کوئی شک نہیں رہ گیا، باقی نہیں رہ گیا کہ جو ان سے بات کر رہا ہے وہی یوسف ابن یعقوب ہے۔ قالوا وانک لانت یوسف، انہوں نے کہا آپ ہی یوسف ہو؟ قال انا یوسف وہذا اخی، انہوں نے کہا یوسف علیہ السلام نے کہا میں یوسف اور یہ میرا بھائی ہے۔ قد من اللہ علینا، اللہ رب العزت نے ہم پر احسان فرمایا ہے۔ انہ من یتق ویصبر فان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، یقیناً جو اللہ سے ڈرتا ہے اور صبر کرتا ہے تو اللہ رب العزت نیک کام کرنے والے کے بدلے کو ضائع نہیں فرماتے، ضائع کرنا۔ قالوا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا وان کنا لخاطئین، انہوں نے کہا قسم بخدا اللہ رب العزت نے آپ کو ترجیح دی ہمارے مقابلے میں، ہم پر اثر اسی وان کنا لخاطئین، اگرچہ ہم ہی غلطی پر تھے۔ وما لامہ یوسف اور یوسف علۃ المنع، اور یوسف علیہ السلام نے ان کو ملامت نہیں ان کے کام کی وجہ سے، ان کے کام پر اللہ یوسف علیہ السلام نے ان کو ملامت نہیں کہ برا بلا نہیں کہا۔ لا معلوم یغفر اللہ لکم وهو ارحم الراحمین، اللہ آپ لوگوں کی مغفرت فرمائے، اللہ رب العزت بہت زیادہ شفقت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ سبق نمبر 23، یوسف یرسل الی یعقوب، یوسف علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کی طرف بلاوا بھیجتے ہیں۔ واشتاق یوسف الی لقاء یوسف، اور یوسف علیہ السلام کو یعقوب علیہ السلام کی ملاقات کا شوق پیدا ہوا۔ اشتاق الی وکیف لا یشتاق الیہ وقد طال الفراق، اور کیوں کر وہ مشتاق نہ ہوتے، کیوں کر نہ ان کو شوق پیدا ہوتا یعقوب علیہ السلام کا، جبکہ جدائی طویل ہو چکی تھی، طال طول انباؤنا، فراق جدائی۔ وَلِمَاذَا يَصْبِرُ الْآنَ وَقَدْ ظَهَرَ السِّرُّ، اور کیوں کر وہ اب صبر کرے جبکہ راز ظاہر ہو گیا ہے، کھل گیا ہے۔ وَكَيْفَ يَطِيبُ لَهُ الشَّرَابُ وَالطَّعَامُ وَأَبُوهُ لَا يَطِيبُ لَهُ شَرَابٌ وَلَا طَعَامٌ وَلَا مَنَامٌ، اور کیسے طیب اچھا لگنا، کیسے ان کو کھانا اور پینا اچھا لگتا، جبکہ ان کے والد ان کو نہ پینا اچھا لگتا ہے اور نہ کھانا، نہ پانی نہ کھانا اچھا لگتا ہے اور نہ سونا۔ وقد انکشف السر، راز کھل چکا ہے۔ وقد ظہر السر، راز ظاہر ہو گیا ہے۔ وقد اراد اللہ ان یقر عین یعقوب، اور اللہ رب العزت نے ارادہ کر لیا ہے کہ ان تقر عین یعقوب، یعقوب علیہ السلام کی آنکھ اچھی ہو جائے۔ یوسف علیہ السلام کی آنکھ ٹھنڈی ہو جائے، قرو ٹھنڈی ہونا۔ وکان یعقوب قد عمی من کثرۃ البکاء والحزن، یعقوب علیہ السلام بہت زیادہ رنج و غم اور بہت زیادہ
اور بکا یعنی رونے کی وجہ سے نابینا ہو گئے تھے، ہمیں نابینا ہونا۔ فقال یوسف، تو یوسف علیہ السلام نے کہا اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين۔ تو علیہ السلام نے کہا تم سب لوگ میرا یہ کرتا لے کر جاؤ، اس کو میرے والد کے چہرے پر ڈال دینا، وہ بینا ہو جائیں گے، ان کو دکھنے لگے گا، یاتی بصیرا وہ دیکھنے والے ہو جائیں گے، ان کو بینائی آ جائے گی۔ وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ، اور تم سب لوگ میرے پاس آنا، اور تم سب اپنے گھر والوں کو، اپنے تمام گھر والوں کو میرے پاس لے کر آنا۔ یہ ہمارا سبق پورا ہو گیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔